کامران صاحب آپ نے بلوچستان کا ذکر کیا، بلوچستان کے لوگوں نے ہی اسٹیئرنگ تبدیل کیا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ پیپلز پارٹی کی طرف وہ کیوں نہیں گئے؟ حالانکہ بظاہر تو یہ طے لگتا تھا کہ پہلے جب حکومت تبدیل ہوئی تو زرداری صاحب نے اس کا کریڈٹ لیا، جب زہری صاحب کی حکومت کی، جب سینٹ کے الیکشن ہوئے اس کا کریڈٹ زرداری صاحب نے لیا، جب یہ عدم اعتماد کی تحریک آئی اس کا کریڈٹ زرداری صاحب نے لیا، تو کیا وجہ ہوئی کہ یہ لوگ اچانک ہی 11th آور انہوں نے اپنی سوچ تبدیل کی اور مسلم لیگ کی طرف چل پڑے؟ دیکھیے وہ بڑی ایک تو خواہش ہوتی ہے نا، ایک خواہش کے تحت جو ہے نا وہ بات آدمی کرتا ہے. خواہش بھی تھی پیپلز پارٹی کی، شاید ہماری بھی خواہش ہو، وہ سب کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ پارٹی آگے گورنمنٹ میں آئے، مگر پیپلز پارٹی کی بڑی شدید ترین خواہش تھی، اور وہ اس کے لیے سمجھ رہے تھے کہ ماحول بالکل جو ہے نا وہ مناسب ہے، اس کے لیے موسم بھی اچھا ہے، اس کے لیے ماحول بھی اچھا ہے، اس کے لیے پانی بھی ہے، اس کے لیے کھاد بھی تیار ہے. مگر وہ جب ایک شوق ہوتا ہے انسان کے اندر، وہ کہتا ہے کہ جی میں سب سے بھاری، تو وہ جب کوئی شخص سب سے بھاری ہونے کا امپریشن دینے لگ جاتا ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ جو بھاری ہوتے ہیں وہ پھر آپ کو سمجھتے ہیں، وہ آپ کا وزن، ایکچوئل وزن جو نا اصل وزن نکال لیتے ہیں. ٹھیک. تو یہ اپروچ جو تھی یہ اپروچ جو تھی وہ بھاری پڑی زرداری صاحب کو، بھاری ہونے کی اپروچ بھاری پڑ گئی. کچھ چیزیں بھاری کو بھاری پڑ گئی ہیں. اچھا اب آگے صحیح ہے، ٹھیک ہے. اچھا کامران صاحب، دوسرا معاملہ یہ ہے. جی فیصل صاحب. جی میں کامران صاحب سے ارشاد صاحب جاننا یہ چاہ رہا تھا کہ اب جو الیکشن کمیشن کا ایک فیصلہ آیا ہے 21 صفحات پر مبنی، 20 دن کا ٹائم دیا گیا ہے پی ٹی آئی کو انٹرا پارٹی الیکشن کروانے کا، اور اس کے بعد یہ خدشہ ہے کہ ان سے بلے کا نشان چلا جائے گا. قانونی طور پر جو دلیل حامد خان صاحب دے رہے ہیں کہ لیڈرشپ جو ہے وہ جیل میں ہے اور انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ہو سکتے، کیا یہ اتنی جاندار ہے کہ الیکشن کمیشن کو یہ کنونس کر پائیں گے؟ دیکھیے قانونی دلیل تو نہیں ہے، یہ تو فیکچول ہو سکتی ہے. فیکچول یہ بات ہے، یہ درست ہے کہ لیڈرشپ جیل میں ہے، مگر قانونی ایک وکیل کے طور پہ جب کوئی بات کرے گا تو اس نے یہ دیکھنا ہے کہ 5 سال کے اندر جو نا 5 سال میں دوسرا الیکشن آپ نے پارٹی کے اندر کرانا ہے. الیکشن ایکٹ کی سیکشن 215 ہے، آپ وہ الیکشن کروانا ہے. جب آپ الیکشن کرواتے ہیں اور فرض کر لیجئے کہ بقول آپ کے اپنے جو ہے نا وہ اس وقت آپ کو گرائنڈ کیا جا رہا ہے، تو پھر آپ الیکشن کروائیں گے. پہلے تو آپ نے اس سے پہلے والا الیکشن کروایا، وہ بھی ڈسپیوٹڈ ہوا، جس میں وجیہ الدین صاحب پھر کمیشن بنے، الٹیمیٹلی ان کو ہی نکالنا پڑا. تو اس وقت جو ہے نا وہ پھر آپ نے کیوں اپنی داڑھی دوسروں کے ہاتھ میں پکڑائی ہے؟ کیوں ایسے الیکشن کروائے ہیں کہ جس کے اندر جس کو پکڑا جا سکتا تھا، اور جب پکڑ لیا اب الیکشن کی مجبوری ہے، الیکشن کی قانون کی مجبوری ہے. اگر آپ الیکشن نہیں کرواتے تو آپ کی رجسٹریشن جو ہے نا وہ شاید ڈی رجسٹریشن میں بدلی ہو سکتی ہے. 215 میں نے فوری طور پہ نہیں پڑھی ہے، مگر سیکشن یہی ہے شاید. تو اس کو ذرا دیکھ لیجئے. میرا خیال ہے اس کا کانسیکوینس ہو سکتا ہے، شاید کانسیکوینس میں ایک ہی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کا جو نشان ہے پارٹی کے لیے، جو الیکشن سمبل جس کو کہتے ہیں، وہ اس کو وڈرا کر سکتے ہیں. کوئی اس کا پینل کلاز ہوگا نا. تو وہ وجہ یہ ہے، وجہ آپ کی اپنی ایسی بات ہے کہ وہ آپ نے اپنا جو ہے نا اپنے آپ کو خود جو ہے نا وہ پیش کر دیا، الیکشن درست نہ کروا کے اپنے آپ کو پھنسا لیا. تو الیکشن درست کرواتے یہ صورتحال نہ پیش آتی. مگر اس کے ساتھ ساتھ اور چیزیں بھی ذرا ذہن میں رکھیے. پاکستان کے مسائل یہ آج یہ آپ نہیں دیکھ رہے، ہم کو پچھلی باتیں شاید بھول گئی. نواز شریف کے ساتھ کیا کیا 2017-18 میں، اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا کیا، اس سے پہلے نیشنل عوامی پارٹی نیب ہوا کرتی تھی، نیشنل عوامی پارٹی، اس کے ساتھ پھر جماعت اسلامی کے ساتھ. تو یہ ایک بڑا سا جو ہے نا وہ اس کا ایک ماضی ہے، اور اس ماضی میں جو ہے وہ لوگ اس پہ کسی پارٹی کے ساتھ فرنٹ فٹ پہ نہیں جانا چاہیں گے. میں اپنے لیے یہ بات کر رہا ہوں. اس کی ریزن یہ ہے، اس کی ریزن یہ ہے کہ کل تک آپ جن کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے، آج آپ کا سارا رونا دھونا اس بات پہ ہے کہ مجھے دوبارہ گود میں اٹھاؤ. اور پھر جب یہ دوبارہ گود میں اگر اٹھائے گئے تو جیسے کل ہمیں وہ جوتیوں سے مار رہے تھے آپ، تو آج بھی ہمارے ساتھ وہی سلوک کریں گے. تو پھر آپ کو کون اس بات پہ سپورٹ کرے گا؟ آپ قانون کے شکنجے میں آئے ہوئے ہیں، آپ بھگتیے اس کو، کیونکہ کل آپ جو ہے دوسروں کے ساتھ کیا کرتے رہے. جب نواز شریف کے ساتھ یہ حرکت ہوئی تو آپ نے کیا کی؟ اس وقت کبھی آپ کے منہ سے نکلا؟ ظاہر ہے وہ بھی اسی طرح سے معاملات تھے یا اس سے ملتے جلتے معاملات تھے. تو جو کچھ آدمی جو کچھ ہوتا ہے اس کا کچھ نہ کچھ تو اس دنیا میں ہی اگاتا ہے نا واپس. صحیح.
اچھا، ایک سیفر کیس کا بھی ایک فیصلہ آیا اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے، جس میں کالعدم قرار دیا گیا، جو 29 اگست سے اب تک ہو چکی تھی جتنی ہیئرنگ وغیرہ۔ ایک تو اس کا پہلو یہ ہے کہ صدر طارق مسعود صاحب نے یہ کہا کہ یہ تو آپ نے مشکلات اپنے لیے پیدا کر لی ہیں، کیونکہ اب جب ہیئرنگ ہوگی تو وہ ساری حکومت وہ ساری خامیاں جو ٹیکنیکل ہیں چیزیں وہ نہیں ہونے دے گی۔ لیکن اس کا فائدہ کیا ہے عمران خان صاحب کو یا پی ٹی آئی کو؟ نئے سرے سے جب یہ ہوگی، فرد جرم بھی عائد ہوگی، نئے سرے سے ساری کیس چلے گا، تو اس کا کوئی فائدہ بھی ہو سکتا ہے اس فیصلے کا؟ ایک چیز ذرا دیکھیے، اس پہ غور کیجئے، جی ایک چیز پہ ذرا غور کیجئے۔ مجھے بڑا احترام ہے سب وکیلوں کے ساتھ، سارے ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، بہت نالجیبل ہیں، مگر اس وقت جو آپ وکیلوں کی اس کو فرنٹ فٹ پہ دیکھ رہے ہیں، تو کوئی بھی میرا خیال ہے کہ اتنا ایکسپیرینسڈ وکیل جو ہے نا وہ نہیں رہا، حالانکہ ان کے پاس حامد خان صاحب ہیں، مگر وہ آپ کو نیچے کہیں پہ نظر نہیں آئیں گے۔ بابر اعوان صاحب ہیں، ان کو مطلب ان کو علیحدہ کر دیا گیا ہے کہ شاید اس سارے معاملے سے، اور وہ جو جس طرح سے چلایا جا رہا ہے۔ اب یہ ساری بات آپ اس پہ دیکھیے، اس میں غلط ہے تھا۔ سائفر کیس میں کابینہ کا فیصلہ بعد میں ہے اور وہ نوٹیفیکیشن پہلے ہے۔ اوپن کورٹ کا اپنا ایک کانسیپٹ ہے، معاملہ جو ہے اوپن کورٹ میں چلنا چاہیے، مگر کون سا سٹروک کس ٹائم پہ لگانا ہے، یہ فیصلہ جو ہے نا وہی بلاول اور پھر اس کے ابا والی بات ہے۔ یہ کون سا معاملہ وہ ایکسپیرینس کے ساتھ جو ہے نا وہ ہوتا ہے۔ کنوکشن تو ان کی ویسے بھی ہوئی ہے، مگر اس وقت چونکہ وہ کیسز فیس کر رہے ہیں، تو اس کا وہ جو کہتے ہیں کہ فائدہ کیا ہوا، نیٹ پروفٹ کیا ہے، نیٹ پروفٹ آپ کو کوئی نظر آیا ہے اس کا؟ وہ سارا کچھ سکریپ ہو جائے گا، غلطیاں درست ہوں گی اسی سٹیج پہ، اور اس غلطیوں کو درست کر کے وہ جو ہے نا وہ بہتر انداز میں اس کو پلیٹ کر لیں گے، تو اس کا کوئی الٹیمیٹ بینیفٹ نہیں ہے۔ باوجود اس کے کہ میں اوپن کورٹ میں ٹرائل کا حامی ہوں، باوجود اس کے کہ کابینہ کا فیصلہ بعد کا تھا اور اس میں نوٹیفائی پہلے ہوا تھا، یہ جو کچھ ہو رہا تھا درست نہیں ہو رہا تھا، مگر اس کا نقد فائدہ جو ہے میرا خیال ہے عمران خان صاحب نے یا پی ٹی آئی نے کوئی بھی نہیں اٹھایا۔ اچھا، آخری سوال، یہ مسلم لیگ نون کے ساتھ جی آپ کا جو مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات ہوئی، مولانا صاحب نے کہا کہ ہم مسلم لیگ کے ساتھ مل کر چلیں گے، تو یہ کوئی انتخابی اتحاد ہوگا، سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی، کیا صورت پارٹی نے طے کی ہے مسلم لیگ کے ساتھ؟ دیکھیے وہ ایک وہ شعر ہے نا کہ ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا، وہ یہ میاں صاحب ملے ہیں، پتہ نہیں باعث تاخیر اس میں تھا یا نہیں تھا، بڑی دیر سے ملے آنے کے بعد، اور جب ملے ہیں تو پھر ظاہر ہے وہ پھر گلے شکوے بھی ہوں گے۔ میں خود نہیں تھا اس میں، حیدری صاحب تھے اور دوسرے کچھ دوست تھے، ان کی طرف سے بھی شہباز صاحب تھے اور مریم، دونوں مریم بیبیاں تھیں، تو وہ یہ جب ہوا ہے سارا کچھ، تو اس میں اتفاق اس بات پہ ہوا ہے کہ کمیٹیاں بنائی جائیں گی ہماری طرف سے، جو پروبلی جو وہ کمیٹی کو ہیڈ کریں گے حیدری صاحب کریں گے، ان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ ہم نام دے دیں گے۔ تو معاملات کو اب آپ فی الوقت جو ہے نا میچور نہیں سمجھیں، ابھی تک پری میچور ہے اور کمیٹیاں بننی ہیں اور ڈیسائیڈ ہونا ہے۔